السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ نبی المی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، ہم مقدمے سے فارغ ہو چکے ہیں، تو اب چلیں اصل کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ یہاں پہ بسم اللہ میں یہ جو با ہے یہ حرف جر ہے، اور یہ اسم وہی نام والا ہے، اور یہاں سے الف کو حذف کر دیے ہیں کیونکہ کثرت استعمال ہے۔ اس کے بعد میں اس کی اضافت ہو رہی ہے اللہ کی طرف، اسم جلالت اللہ کی طرف، اور با یہاں پر استعانت کے معنی میں ہے، یعنی مدد طلب کرنے کے معنی میں ہے، اللہ کے نام کی مدد سے شروع۔ اور اسم جلالت یہاں پر ہے موصوف، الرحمن اس کی صفت اول ہے، الرحیم صفت ثانی ہے۔ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مضافلے ہوگا، اسم کا اسم مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مجرور ہوگا، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوں گے ابتدئ یا اشرع فعل مقدر کے، پھر اس کے بعد میں جملہ فعلیہ انشائیہ دعائیہ ہوگا۔ اس کے بعد میں الرحمن ہے۔ الرحمن یہ اس کا مادہ را ح میم ہے، رحم کرنا، یعنی کہ اس میں چونکہ حروف زائد ہیں، کتنے ہیں؟ 1 2 3 4، 1 2 3 4 5 حروف ہو گئے اس میں، را ح میم الف نون 5 حروف ہیں، تو حروف چونکہ اس میں زیادہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ معنی کی بھی زیادتی پر دلالت کرے گا، یعنی مبالغہ ہوگا۔ رحمان کا معنی ہوتا ہے بہت مہربانی، بہت زیادہ رحمت کرنے والا۔ تو یہ جو رحمت ہے یہ دنیا میں اور آخرت دونوں میں ہوگی، لیکن ہاں اور کافروں پر بھی ہے اور مومنوں پر بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ کافروں پر رحمت صرف دنیا میں ہوگی، آخرت میں نہیں ہوگی، اور مومنوں پر آخرت میں بھی رحمت ہوگی۔ تو الرحمن کا معنی رحمت کرنے والا، کافروں پر مومنوں پر دونوں پر، اور رحیم یہ صرف خاص ہے مومنوں کے ساتھ میدان محشر میں، یہاں پر کافروں کے ساتھ تو رحمان کے ساتھ میں خاص ہے۔ اس کے بعد میں خطبہ ہے یہاں سے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی سارے جہان کے رب اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، رب اوپر دیے ہیں مالک اور پرورش کرنے والا، اس کا معنی ہوتا ہے، اور عالمین یا عالم کی جمع ہے، عالم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو، جس چیز کے ذریعے کسی چیز کو جانا جائے، یعنی کہ جاننے کا آلہ، یہ اس میں آلہ ہے، چونکہ دنیا سے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں، یعنی کہ دنیا کس نے بنایا، کیسے بنی ہے، یہ ساری چیزیں اس پر غور کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں نا کہ صانع کی پہچان اس کے مصنوع سے ہوتی ہے، کسی نے کچھ بنایا ہو تو اس کی مثال کے طور پر بڑھئی نے کرسی بنایا تو کس نے بنایا؟ بڑھئی نے بنایا، تو اس بنی ہوئی چیز سے بنانے والے کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، کتنی یہ عجیب الخلقت ہے، تو اسے دیکھ کر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اسی کو پہچانتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام ہو متقیوں کے لیے، یعنی عاقبت جو ہے یہ خیر العاقبت ہے، متقی کی جمع متقین ہے۔ والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اور درود و سلام نازل ہو اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ محمد یہ اسم مفعول ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، باب تفعیل سے۔ آل نیچے لکھے ہیں اہل قرابت، اور عطرت کا معنی بھی خاندان۔ اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے، اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کو پتہ ہوگا صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا وصال ہوا ہو۔ اب کتاب شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ بدعاں
اسعدک اللہ تعالی فی الدارین کے بداں بداں یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ فعل امر ہے، اور دانستن مصدر سے یہ امر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جاننا۔ تو شروع میں ہی اس کو لایا گیا فارسی کا لفظ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کتاب جو ہے یہ فارسی میں ہے۔ اسعدک اللہ، اسعدک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہان میں خوشیاں دے، خدائے برتر نیک بخت کنت شما را در دو جہاں، یعنی دونوں جہان میں آپ کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، دعائیہ جملہ ہے۔ اور اسعدہ یہ فعل ماضی ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ دعا ہے اس وجہ سے یہ مستقبل کے معنی میں ہوگا۔ اور مستقبل کیوں نہیں لائے؟ تاکہ یہ واضح رہے کہ یہ دعا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے، یعنی یہ کام ہو چکا ہے، اس وجہ سے اس کو فعل ماضی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بدا کا تعلق ہو گیا کہ جملہ افعال متصرفہ کی گردانے جانے والے تمام فعل برسہ گونا است، تین قسمیں ہیں۔ افعال متصرفہ کہا یعنی کہ ایسے بھی ہوں گی جو غیر متصرفہ ہوں، جن کی گردان نہ ہوتی ہوں، بالکل ہوتے ہیں، جیسے کہ ہے لیسا، جیسے کہ ہے بئسا، جیسے کہ ہے ساء، جیسے ہے حبذا، جیسے نعمہ وغیرہ۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ افعال غیر متصرفہ ہیں، جامد کہتے ہیں ان کو، اور سارے کو جامد نہیں کہتے، لیسا تو فعل ناقص ہے۔ اچھا، برسہ گونا است ان کی تین قسمیں ہیں، ماضی و مستقبل و حال۔ ماضی، مستقبل اور حال یہ تین فعل ہیں۔ وہ ہر چے جزے این سہ چیز است، اور ان میں سے ہر ایک کی تین چیز ہیں۔ متفرع است، تین چیزیں نکلتی ہیں، وہ اوپر دیے ہوئے ہیں، ماضی، مستقبل و حال، ان تینوں میں سے، یعنی ماضی، مستقبل اور حال میں سے تین چیزیں نکلتی ہیں۔ وہ ہم عزیز سے، اور ان تینوں سے بھی مطلب تین چیزیں نکلتی ہیں۔ کیا ہے؟ اما ماضی فعلی را گویند کی بزمانے گزشتہ تعلق دارد و آخر او مبنی باشد، لیکن فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو زمانے گزشتہ سے تعلق رکھے اور اس کا آخر مبنی ہو فتحہ پر، اس کا آخر مبنی ہو فتحہ پر، یعنی جو فعل ہوگا فعل ماضی، اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ زمانے گزشتہ سے، اور اس کا آخر ہمیشہ فتحہ ہوتا ہے، مبنی فتحہ پر مبنی ہوتا ہے۔ قلت حروفہ او کثرت، اس کے حروف کم ہوں یا زائد ہوں، مگر بعارض، مگر کسی عارض کی وجہ سے، یعنی کہ آخر میں اگر کوئی ضمیر آ جاتی ہے جس کی وجہ سے فتحہ نہیں رہ پاتا، جیسے ضربو ہے نا، تو آخر میں با ہے، با پہ فتحہ نہیں رہا کیونکہ واو اس کے بعد ہے، اور واو اپنے ماقبل فتح نہیں چاہتا۔ تو ایسے ہی ضربتا، مثلا ضربتا، تو ضربتا میں بھی با پہ فتحہ نہیں رہ گیا کیونکہ اس کے بعد میں تا ضمیر بارز لگی ہوئی ہے، اور تا ضمیر بارز سے پہلے حرف متحرک نہیں ہو سکتے، کیونکہ چار حروف پے در پہ متحرک آنا لازم ہو جائے گا، اس وجہ سے وہاں اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ تو اس کی مثال دیے ہیں، فعلا، 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 فعللا، چون ضربا، سمعا، کرما، بعثرا۔ یہاں سے فعلا، اور اس کے بعد میں فعلا یفعلو بھی کہہ سکتے ہیں، فعلا یفعلو بھی کہہ سکتے ہیں۔ فعلا یہ سمعا کی مثال ہے، اور کرما یعنی فعلا کرما یکرمو، اور بعثرا یہ رباعی کی مثال۔ اس طرح سے چار مثالیں دی ہیں، چاروں الگ الگ ہیں اور سب فعل ماضی ہی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، بس آج کا سبق یہیں پہ ختم ہوا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔